بیابانی ذہنیت میں ہم دیکھ رہے تھے، ہماری یہ نئی سیریز ہے اور اس میں ہم جو ہے اس بات دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے خدا کی خدائی کے لائق اس کی تمجید، شکرگزاری اور حمد نہیں کی۔ اور اس کا چوتھا پوائنٹ ہم بات کرنے والے ہیں پہ، جب خدا دوسروں کو برکت دیتا ہے۔ آج کا ہمارا چوتھا پوائنٹ اور لاسٹ پوائنٹ ہے۔ جب ساؤل نے دیکھا کہ وہ عقل مندی سے کام کرتا ہے تو وہ اس سے خوف کھانے لگا۔ پہلا سیموئیل 18 باب اس کی 15 آیت میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے۔ حسد ایک مہلک رویہ ہے جو آپ کی زندگی کو تلخ بنا دیتا ہے۔ یہ اس قدر خطرناک اور نقصان دہ ہے کہ خدا نے 10 احکام میں سے 2 میں سے لالچ کی مذمت کی ہے، کیونکہ لالچ کے پیچھے حسد کار فرما ہے۔ ساؤل بادشاہ ایک حاسد اور غیر محفوظ شخصیت تھا۔ اسے اسرائیل میں اعلیٰ رتبے پر فائز کیا گیا تھا۔ اسے مختلف طریقوں سے برکت ملی تھی، مگر ساؤل نے دیکھا کہ داؤد اسرائیلیوں کی توجہ حاصل کرتا جا رہا ہے اور اس کی تعریف کی جاتی ہے۔ بنی اسرائیل کو ساؤل کی فتوحات بھی یاد تھیں، مگر وہ داؤد کی تعریف بھی کرتے تھے۔ پہلا سیموئیل 18 باب اور اس کی 7ویں آیت۔ بجائے اس کے کہ وہ خوش ہوتا کہ خدا نے ان کے دشمنوں کو شکست دینے کے لیے کسی دوسرے کو قوت بخشی ہے، ساؤل ایک سنگ دل حاسد بن گیا اور داؤد کو مار ڈالنے کی سوچنے لگا۔ ایک ایماندار مسیح کی زندگی میں حسد کی کوئی جگہ نہیں۔ خدا نے ہمیں اپنے فرزند بنایا ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی اس لائق نہیں کہ اپنی خوبیوں سے اس کا فرزند بن سکے۔ اس لیے اپنی برکتوں کا خدا کے دوسرے فرزندوں کی برکتوں سے موازنہ نہیں کرنا چاہیے۔ حسد خود غرضی کی بدترین شکل ہے۔ حسد ہماری خوشی کو لوٹ لیتا ہے اور قناعت ختم ہو جاتی ہے۔ حسد سنگ دل بنا دیتا ہے اور شکرگزاری کا گلا گھونٹ دیتا ہے۔ حسد سوچتا ہے کہ خدا کی برکتوں کے خزانے اتنے برے نہیں کہ دوسروں کو برکت دینے کے بعد ہمیں دینے کے لیے خدا کے پاس کچھ بچ جائے۔ داؤد کے لیے ساؤل کا حسد اس حد تک بڑھ چکا تھا کہ اس نے انتہائی اہم کاموں کی طرف توجہ نہ دی جو اس کی رعایا کے لیے دکھ اور تکلیف کا سبب تھے۔ اس کی حسد کی وجہ سے ساؤل کا خاندان برباد ہو گیا۔ اپنے دل کا جائزہ لیں۔ اگر آپ دوسروں کی کامیابی میں خوش نہیں ہوتے تو ہوشیار رہیے۔ حسد کو موقع نہ دیں کہ آپ کا دل آلودہ کر دے۔ اور بہت دفعہ حسد ہماری زندگی میں آتا ہے تو ابلیس جو ہے وہ اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے دوسروں کو الو بناتا ہے، اور بہت دفعہ ابلیس نے ایسی چیزیں انسان کے اندر وہ بھر دیتا ہے تاکہ وہ اپنا الو سیدھا کر سکے، اور بہت دفعہ حسد بھی اسی کا ایک حصہ ہے۔ توبہ کرنے کی ضرورت ہے اپنی ان باتوں کی، ماضی کے گناہوں کی جو آپ کو آگے بڑھنے سے روکتے ہیں۔ خدا کی تمجید جو ہے خدا کے لائق نہ کرنے سے رکاوٹ ہے، ان کو اپنی زندگی سے دور کیجئے۔ یاد رکھیے میرا خدا تب ہی خوش ہوگا جب آپ اس کی تمجید، اس کی وڈیائی،
اس کی پرستش، اس کی شکرگزاری اس کے لائق کریں گے، میرا خدا آپ سے خوش ہوگا۔ ادروائز بہت ساری باتیں آپ کو روکتی ہیں۔ اپنے آپ کو ویلویٹ کیجئے، اپنے آپ کو کلام کے اکارڈنگلی دیکھیے میں کہاں پہ غلطی کر رہا ہوں۔ جب آپ اپنی زندگی میں کامیابی کا موازنہ دوسروں کے ساتھ کرنے پر آزمائے جائیں تو خدا سے التماس کریں کہ وہ آپ کو یاد دلائے کہ غیر مستحق ہوتے ہوئے بھی اس نے آپ کو برکت دی ہے۔ آپ اس کے حقدار نہیں تھے، آپ میں بھی اس لائق نہیں تھے، لیکن یاد رکھیے اس نے آپ کو دیانتدار جان کر، اس نے آپ کو بیٹا بنا لیا، آپ کو اپنا اختیار دیا، اپنا یسوع نام دیا، اپنا کلام دیا، اپنی رویا دی اور اپنے بیٹے یسوع کو آپ کے لیے قربان ہونے دیا، تو پھر آپ ضرور دوسروں کی برکت کے آپ دشمن نہ بنیں۔ دوسروں کی برکت کام کرتے ہوئے اپنے جونیئرز کو، اپنے سٹوڈنٹس کو، اپنے ساتھیوں کو کام کرتے ہوئے آپ خوش ہوں، کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ بیابانی کلیسیا کے اندر یہ پرابلم تھی، کہیں بھی انہوں نے خدا کی شکرگزاری نہیں کی، اور ہمیں رومیو خط جو ہے اس کا پہلا باب اور اس کی 21ویں آیت میں بتاتی اس بات کے بارے میں، اس لیے کہ اگرچہ انہوں نے خدا کو جان تو لیا، خدا کو جان لیتے ہیں لوگ، لیکن اس کی خدائی کے لائق اس کی تمجید اور شکرگزاری نہیں کی۔ سیم بیابانی کلیسیا کی یہ زندگی میں تھی یہ بات، اسی لیے وہ اس پہاڑ کے گرد 11 دن کا سفر تھا اور وہ 40 سال اس پہاڑ کے گرد گھومتے رہے اور خدا کو یہ بات پسند نہیں آئی تھی۔ آج بھی ہماری اگر کہیں زندگی میں یہ پرابلم ہے، یہ کمی ہے، اس کو دور کیجئے، اگر بہت سارے سال، قیمتی سال اپنی زندگی کے آپ ضائع کر دیں گے، میرا خدا اس بات سے خوش نہیں ہوگا۔ جی ہاں، فصل بہت ہے، مزدور تھوڑے ہیں، اپنے آپ کو تیار کیجئے، بلکہ ان کو اوروں کو تیار کیجئے، بلکہ تاکہ وہ بھی خدا کے کھیت میں کام کرنے کے لائق ٹھہریں اور یسوع کے لیے کام کر سکیں۔ میرا خدا خوش ان سے، آپ ان کو سپورٹ کیجئے، تھرو پرے، تھرو فائنانس، تھرو ان کی گائیڈنس دیں ان کو، تاکہ وہ اور بہتر طریقے سے ان کی رہنمائی کریں اور محبت کے ساتھ کریں ایسا، جی ہاں، تاکہ وہ ٹھیک طور پہ خدا کے لائق اس کی تمجید کریں اور شکرگزاری بھی کریں، نہ کہ باطل خیالات میں پڑ گئے اور ان کے بے سمجھ دلوں پر اندھیرا چھا گیا۔ اسی وجہ سے یہ غرور اور تکبر اور گھمنڈ اور ایسی بری باتیں پھر ہمارے سوچوں سے اور دل سے نکلتی ہیں، اور جو کچھ نکلتا ہے وہ خدا کو خوش نہیں کرتا۔ بہتر ہے ہم کلام سے بھر جائیں اور کلام ہمارے منہ سے نکلے اور پوری دنیا کے لیے اور پوری کلیسیا کے لیے اور اپنی فیملی کے لیے باعث برکت ہو۔ میرا خدا آپ کو بڑی برکت دے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آج آپ اس کلام کو سننے کے بعد اپنے آپ کو ضرور اس بات کے لیے تیار کریں گے اور اس بات کو ختم کریں گے جو خدا کے ساتھ رشتہ قائم کرنے میں آپ کے آتی ہے، اور غرور کو موقع نہیں دیں گے اور اس بات کو نہیں آنے دیں گے جو آپ کے منہ سے نکلی بات آپ کے دل کی عکاسی کرتی ہے، آپ اس کو بھی دل کو بھی صاف کریں۔ ہاں جی، ہمیں بائبل اس بات کے بارے بیان کرتی ہے، خداوند کے پہاڑ پر کون چڑھے گا اور اس کے مقدس مقام پر کون کھڑا ہوگا جس کے ہاتھ صاف اور دل پاک ہے۔ آئیں اپنے آپ کو پاک کر لیجئے، اپنے آپ کو پیش کیجئے، خداوند مجھے صاف کر، دھو دے، میں تیرے لائق ٹھہروں، تیرے قابل بن جاؤں، اور میرا خدا ہی آپ کو اس قابل بناتا ہے کہ آپ خدا کی گواہی دیں اور اس کے نام کی خوشخبری کو آپ پھیلائیں۔ گاڈ بلیس یو۔ اس کلام کی وجہ سے آپ کو خدا برکت دے۔